بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 73 سے، رائٹ 74 سے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ ہی آخری میں باقی رہنے والا ہے، اور جو وہاں پر جو شخص مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ اس میں جیے گا۔ اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں، یعنی کہ دیکھیے کہ دوزخ میں جانے کے بعد انسان موت کو پکارے گا، لیکن موت اس کو نہیں آئے گی۔ انسان دنیا میں کیا کرتا ہے؟ پریشانیوں سے، آزمائشوں سے پریشان ہو کر، دنیاوی الجھنوں سے پریشان ہو کر کیا کرتا ہے؟ آخری میں کیا قدم اٹھاتا ہے؟ خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ لیکن دنیا سے تو وہ چلا جاتا ہے، چلا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپشن بھی ہے، لیکن دوزخ میں جانے کے بعد اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ وہ نہ وہاں پر مرے گا اور نہ وہاں پر جی سکے گا۔ جی کیسے سکتا ہے بھلا کوئی؟ آگ میں اس کو دن رات آگ میں جی مرنا ہے، اس کو جلنا ہے، اس کو کھانا اور پینا، اس کا کانٹوں کا کھانا دیا جا رہا ہے، کھولتا ہوا پانی اور پیپ دیا جا رہا ہے، تو ایسے میں تو کوئی جی بھی نہیں سکتا، اور وہاں پر مرنا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت تو صرف ایک ہی بار لکھ دیا نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ موت کو کیا کیا جائے گا؟ ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا سب کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت کسی کو بھی نہیں ہے، نہ جنتیوں کو نہ دوزخیوں کو۔ تو یہاں ان کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے رہیں گے؟ نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ لیکن اب فوراً بھی دیکھیے کہ مومنوں کی بات آ گئی، جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں، تو ایسے ہی لوگوں کے بلند درجات ہیں، لہم الدرجات الاولی، کہ ایسے لوگوں کے لیے درجات بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے بھی درجات کو بلند کرے، ہمارے اہل مرحومین کے بھی درجات کو بلند کرے اللہ تعالیٰ، ہماری نسلوں کے درجات کو بلند کرے، اور ہم سے ایسے عمل صالح کروائے اللہ تعالیٰ تاکہ ہم ایسے درجات پر پہنچ جائیں۔ اور ان کے لیے سدا بہار درخت باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آیت یاد ہو گئی ہوگی نا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ والی آیت تو آپ کو سب کچھ یاد ہو گئی ہوگی نا، کیونکہ ہم اتنی بار پڑھتے ہیں، اتنی بار پڑھتے ہیں، اور یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک الگ سی ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے نا دلوں کو، کہ ارے کتنی اچھی ہوگی وہ جنت، کیسی ہوگی اس کے نیچے کی نہریں، کیسا ہم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کبھی بھی جنت کا ذکر آئے نا، اپنے اوپر اس کو فٹ کر کے سوچا کریں، دوسروں کے اوپر نہیں سوچا کریں۔ اور جب بھی دوزخ کا ذکر آئے نا، تو اس کے لیے دوسروں کو سوچا کریں کہ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے یہ بات چل رہی ہے، اپنے لیے نہ سوچے کبھی بھی۔ جنت ہمیشہ اپنے لیے سوچے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا کروں گی تو جنت میں جاؤں گی، اللہ تعالیٰ جب میں جنت میں جاؤں گی تو ایسا ہوگا، ایسے ہوگا، میں یہاں جاؤں گی، میں ان سے ملوں گی، میں ویسے کروں گی۔ تو ہمیشہ جنت کا جب ذکر آئے نا، اپنے آپ کو جنت میں ضرور فیل کیا کریں، امیجن کیا کریں کہ میں جنت میں گھوم رہی ہوں، میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں اس طریقے سے۔ یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا، ذالک جزاء من تزکا۔ اس کو تو قدم قدم پر ڈر لگ رہا تھا نا کہ کہیں مجھ سے کوئی بھول نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ایسے نہیں کہ بس چلو ایک بار رمضان آ گئے اور پورے گناہ مٹا لیا، تو پھر پورا سال بھر وہ چلو کوئی نہیں، اب رمضان آئیں گے تو میں روزے رکھ لوں گا اور میں عبادتیں کر کے تو پھر اپنی نیکیاں بڑھا لوں گا۔ نہیں، بلکہ ہر قدم پہ وہ ڈرتا تھا اس بات سے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، بات کرتے وقت، ہر لمحے وہ یہ سوچتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ یہ مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے، مومن کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ یہ سوچے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اور کئی ہمارے آس پاس ایسے
بہت مطلب اب ہم تو اس کو قلیلم میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے کم لوگ ہیں، قلیل لوگ ہیں ایسے جو اتنے نیک ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہی سرزد نہیں ہوتی. ہمارے جیسے لوگوں کی تو کیا ہی کہنے. ہم تو ایسے لگتا ہے کہ ہر لمحے ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوتی رہتی ہوگی. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیاں نہ کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ. تو یہ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ. تمہیں نہ تو کسی کے پیچھے کرنے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہوگا. پھر فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا. یعنی کہ جس طریقے سے ان کو ڈھانپنا چاہیے تھا تو سمندر نے ان کو ویسے ہی ڈھانک لیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے تھے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب اپنی قوم کو لے کر یہاں سے جو جس کو انہوں نے غلام بنا لیا تھا، کس نے، فرعون نے. تو اس مقام پر اب یہ انہوں نے کیا کیا کہ سب کو لے کر وہاں سے، وہ پھر سارا قصہ ہوا کہ لڑکوں کو مار دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ واپس وہاں چلے گئے، پھر وہاں سے مدین چلے گئے، پھر مدین سے پھر واپس آئے، پھر مدین سے واپس آ کر پھر وہیں پر رہے. پھر بنی اسرائیل اب یہاں پر اس کے بعد پھر اب یہ جو تھے ان کے پاس جو لوگ بچے ہوئے تھے، تو جن کے انہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا، تو اب ان کو یہ کیا کر رہے تھے، اپنے دارالسلطنت کے مختلف مقامات بکھرے ہوئے ایمان لانے والوں کو انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ. تو اس میں کچھ غیر اسرائیلی بھی شامل تھے، اگرچہ تھوڑے سے تھے، مگر ایک مخصوص مقام بتا دیا گیا تھا کہ فلاں وقت رات پہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. وہاں سے ہجرت کر کے یہ کہاں جا رہے تھے آپ؟ شام اور فلسطین کی طرف جانا چاہتے تھے، جو بنی اسرائیل کا آبائی وطن تھا. آبائی وطن کب تھا، کیسے تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ یوسف علیہ السلام کی سٹوری. یوسف علیہ السلام اور ان کے ابا وہاں پر تھے نا، تو پھر یوسف علیہ السلام پھر ادھر آ گئے تھے مصر. پھر وہاں پر انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا لیا تھا، پھر وہیں رہنے لگ گئے تھے. اب یہ واپس وہیں جا رہے، اپنے والد کا جو ملک تھا یعنی کہ مصر، تو وہاں جا رہے تھے. تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے پر یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور اس دور تک ان کی نسل کے افراد 1 لاکھ سے بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے. تو اب یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں سے لے کر جا رہے تھے، اور یہاں پر اب اس میں دیکھیے کہ پیچھا یہ ان کا پیچھا کر رہے تھے کہ سمندر، فرعون جو تھا ان کا لشکر سمیت ان کا پیچھا کر رہا تھا. لیکن یہاں پر ایک بات اور یہ بات دیکھنے کی ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا توکل، ان کے لوگوں کا بھی توکل کہ سمندر میں سے ایک، یہ دیکھیے نا کہ اتنا سمندر ہے، اب اس میں سے ان کو جانا ہے. اب یہ دیکھیے کہ پہلے تو ہمیں قدم رکھنے کے لیے ڈر لگے گا کہ سمندر میں ہم کیسے قدم رکھیں، کہ کیسے ہم تو ڈوب جائیں گے، یہی ڈر ہوتا ہے نا انسان کو. اب جیسے ہی آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو سمندر کیا ہو گیا، پانی کے 2 طرف ہو گیا، اور عصا کو پانی میں مارنا تھا کہ سمندر ایک سڑک کے جیسی بن گئی اور ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر لوگ وہی ہیں، لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک ہے، ایک فرعون کی قوم ہے، لیکن سمندر وہی ہے، راستہ وہی ہے، لیکن اس پر چلنے والے لوگ 2 الگ الگ ہیں. ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کا انکار کرنے والے. ایک فرعون ہے، ایک موسیٰ ہے. یعنی کہ چیزوں کی اس پر توکل نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیسی ہے. کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس گولی نے مجھے فائدہ دیا، لیکن اب یہ ہے کہ وہ گولی کسی اور کو فائدہ نہیں دے سکتی، پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی گولی سے 2 لوگوں کو یا 4 لوگوں کو سیم فائدہ ملے. تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون جو تھا تو اس نے اللہ سے نافرمانی کی، اللہ کے اس نے عذاب کو دعوت دی. تو یہاں پر سب کچھ وہی تھا، لیکن اللہ کی مدد کس کے لیے آئی؟ اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے پیغمبر کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے آئی. ورنہ تو یہ دیکھیں نا کہ سمندر وہی تھا، پانی وہی تھا، سب کچھ. اچھا موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بھی دیکھ لیجئے کہ لکڑی تو وہی تھی، لیکن وہی لکڑی عصا بھی بن جاتی تھی، وہی لکڑی سانپ بھی بن جاتی تھی. کہ یعنی کہ لکڑی تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کہیں وہ سانپ بن رہی ہے جسے لوگ دیکھ کر ڈر رہے ہیں، اور وہی لکڑی بن رہی ہے جسے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اٹھا کر جائے. اللہ کا حکم ہو رہا ہے نا. تو یہاں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بلکہ چیزوں میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی حالات میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بہت بڑا ہاسپٹل ہے،
وہاں لے جائیں گے تو ضرور علاج ہو جائے گا. نہیں، بلکہ چاہے بڑا ڈاکٹر ہو، چاہے بڑا ہاسپٹل ہو، چاہے بڑی مشنریز ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر دیکھیے کہ سمندر میں سے گزرنے والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. وہ فوراً گزر گئے. اور کیوں؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. اور وہی سمندر تھا، وہی راستہ تھا. وہاں پر جب فرعون کی قوم آئی، وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. تو یہاں پر سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی چیزوں کی طاقت نہیں ہوتی، کوئی انسانوں کی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حکم ہوتا ہے تب ہی کوئی چیز عمل میں آتی ہے. تو ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ ایسا ہوتا، میں ایسا کر لیتی تو ایسا نہیں ہوتا، میں وہاں نہ جاتی تو میں بیمار نہیں پڑتی، میں فلاں کے گھر نہ جاتی تو مجھے نظر نہ لگتی. اس طریقے کی باتیں نا کامنلی ہمارے دماغوں میں گھر کرتی ہے. اور بہت ساری جگہوں پر ہم یہی باتیں کر کر کے نا شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن کیا تھا. اب یہ دیکھیے کہ اولاد لوگ، سارے لوگ اولاد مانگتے ہیں، ہے نا. اولاد تو کون کون ایسا ہے جو شادی شدہ کپل ہے جو اولاد نہیں مانگتا، جو اولاد کی خواہش نہیں رکھتا. لیکن کبھی کبھی اولاد خون کے آنسو بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہی اولاد لوگوں کے ثواب جاریہ بن جاتی. اولاد تو وہی ہے، لوگوں کے لیے اولاد کا ہونا وہی ہے نعمت. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کے عملوں سے اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، کسی کو چھین لیتا ہے، کسی کو نعمتوں سے نواز دیتا ہے. اب دولت دیکھیے، دولت کسی کے پاس ہے، کسی کے لیے آزمائش بن گئی اور کسی کے لیے رحمت بن گئی. قرآن دیکھیے کہ ہر ایک کے پاس قرآن ہے، لیکن ہم سب کے لیے قرآن رحمت بن گیا، نور بن گیا، ہدایت بن گیا، شفا بن گیا. لیکن بہت سارے لوگ اس کو رکھتے ہیں، ہاں، اور کیا کرتے ہیں؟ اس کو صرف سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کی عزت بہت کرتے ہیں، اس کو بنا وضو کے ٹچ نہیں کرتے، اس کو پیریڈز میں پڑھتے نہیں ہیں، اس کو اتنا زیادہ اس کا ادب کرتے ہیں، اتنا زیادہ خلوص، اتنا زیادہ ادب کہ ادب کے مقام کی انتہا بڑھا دیتے ہیں. لیکن اس سے کوئی ہدایت نہیں حاصل ہو رہا کہ حاصل ہونے کی چیز کیا ہے اس سے؟ ہدایت. ہم کیا ہدایت لے رہے ہیں اس سے؟ ایک ایک آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہی بات ہمیں بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ قرآن ہمارے لیے ہر آیت میں، اگر میں پڑھنا چاہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہر آیت پر مجھے ایٹ لیسٹ 15 to 20 منٹس کا لیکچر دینا چاہیے، تو جب میں آگے جاؤں. ورنہ میں، لیکن اب یہ یہاں وقت کی اتنی قید ہے میرے لیے کہ میں اس کو نہیں کر سکتی. پھر بھی میں نے اس لیے جلدی شروع کروایا تھا آپ کے دورے قرآن کے، میں چاہے جتنا چاہے مرضی میں اس کو ڈیٹیل میں چلی جاؤں، تاکہ بہت ساری بہنیں ہماری جمع ہوتی ہیں، شوق سے جمع ہوتی ہیں، سننے کا بھی ان کو شوق ہوتا ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ پھر انہیں بھی اس طریقے سے اچھی ڈیٹیل ہی سناؤں ان کو. پھر میں ٹرانسلیشن ہی پڑھ دوں تو کیا ہے، بڑی بات ہے، ٹرانسلیشن تو سب کے پاس ہی موجود ہے. پھر اس میں اور ان کے پڑھنے میں اور میرے سنانے میں کیا ہی فرق رہ جائے گا. تو یہ میں چاہتی ہوں کہ اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی برکت دے. پھر تو یہاں پر اب انہوں نے کہا کہ فرعون کو تو اس نے ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، سیدھی راہ نہ دکھائی تھی. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی. اور اب یہ دیکھیے کہ فرعون جو تھا اس نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا. اب یہ فرعون کیا تھا کہ لوگ اس کی بات مانتے تھے نا، اس کے پاس طاقت تھی، اور تو لوگ اس کی بات مانتے تھے، وہ بادشاہ تھا اس وقت کا. تو اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو، اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس کہہ لیجیے کہ آپ کے پاس کوئی اگر ایسی صلاحیت ہے کہ آپ، جیسے آپ گھر کے بڑے ہی ہیں، اب سمجھ لیجیے کہ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ فرعون تو بادشاہ تھا نا، لیکن ہم ہمارے گھر کے تو بادشاہ ہیں، ہم ہماری گھر کی ملکہ ہیں. ہم ہمارے پیچھے سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کیا کیا؟ فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو. تو ہم اب ہمارے پاس تو قوم نہیں ہے کوئی، ہمارے پاس تو ہماری رعیت ہے، ہمارے گھر ہے، ہمارے بچے ہیں. تو ہم ان کو کتنا گمراہ کر رہے ہیں، ہم ان کو کتنا راستے پر لے کر آ رہے ہیں. یہاں پر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فرعون جو تھا اس کو اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت، قوت، دولت، سب چیز عطا کی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو گمراہ کیا. آگے آئے گا کہ فرعون آگے ہوگا، اور اس کو چاہنے والے، اس کی جو قوم ہوگی اس کے پیچھے پیچھے دوزخ میں ہوگی. تو جو جیسے کام کرے گا، جو جس کو جیسے فالو کرے گا، ان کے پیچھے ہی وہ رہے گا. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. کیا وہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا رہا ہے؟ کیا یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند تقلید ہم کسی کی کریں، اندھا دھند ہم کسی کے پیچھے چلے جائیں؟ اب یہ دیکھیں کہ یوٹیوب پہ ایسے 10 بیٹھے ہوئے ہیں اسکالرز
کہ جو آپ کو بہکا بھی سکتے ہیں، جو آپ کو دین کی صحیح راہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ اب ایٹ لیسٹ ہمیں اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کس کی بات کو مانیں، کس کی بات کو صحیح سمجھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ بہت سارے جو کم پڑھے لکھے، جو دین کا کم علم رکھنے والے، اور بیچارے ایک یوٹیوب کا کوئی بھی لیکچر لگاتے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ 101% صحیح سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، کیونکہ چاروں طرف سے بھرمار ہے لیکچرز کی اور بہکانے والوں کی بھی۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون صحیح بول رہا ہے کون؟ تو ایٹ لیسٹ ہمیں قرآن اور حدیث کی نالج ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو ہم نالج دینا چاہیے، کیونکہ اب وہاں پر فرعون تھا، یہاں پر ہم ہیں اپنے گھر میں بادشاہ، ہم ہیں یہاں پر اپنی رعیت کے جواب دینے والے۔ تو ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا کہ ہم اپنے پیچھے، اپنے بچوں میں، اپنے جو بھی ہمارے پیچھے فالوورز تھے، ہم ان کو کیا دے کر آئے، کیا پیچھے چھوڑ کر آئے، کیا ہم دین چھوڑ کر آئے؟ دیکھیے کہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے نا کہ کسی کے پیرنٹس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہماری امی ایسے کرتی تھی، ہماری امی ویسے کرتی تھی۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شرک میں، بدعات میں شامل تھے پہلے سے، سالوں سال سے، تو اب ان کی اولاد کیا کر رہی؟ نہیں، ہمارے والدہ، ہمارے دادی، دادا، نانا، نانی سب یہ کرتے تھے، اس طریقے سے مزاروں پہ جاتے تھے، وہاں پہ دعائیں مانگتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اب ہم بھی جائیں گے، اب ہم بھی اس طریقے سے فاتحہ دیں گے، اب ہم بھی اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کریں گے۔ ہمارے گھروں میں پہلے سے ہوتا آیا ہے، ہماری امی کرتی تھی، ہماری دادی کرتی تھی، یہ اس طریقے سے ان کو فالو کرے نا۔ اب گناہ گار کس کو بنا رہے ہیں؟ پہلے ان کو گناہ گار بنا رہے بار بار۔ اب وہ تو بےچارے چلے گئے اپنا گناہ کر کے، لیکن اب ان کو گناہ گار بار بار ان کے نسلیں بنا رہی ہے کہ نہیں انہوں نے یہ کیا تھا، اب ہم بھی یہی کریں گے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم ایسا خیر چھوڑ کر جائیں کہ ہماری نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، ہماری نیکی کے کام ہم چھوڑ کے جائیں، کہ ہماری اولادیں یہ نہ کہیں کہ میری امی کو موبائل موویز دیکھنا بہت پسند تھا، میری امی کو گانے سننا بہت پسند تھا، میری امی کو ناولز پڑھنا بہت پسند تھا، وہ بڑے شوق سے ناولز پڑھتی تھی، وہ بڑے غزلیں بہت سنتی تھی۔ ایسی بات ہم نے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے سے ہمارے بچے اس کو فالو کرنے والے ہیں۔ ہم اب آپ لوگ دیکھیے، آپ لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کے بچے؟ آپ کے بچے کہیں گے کہ میری امی کلاسز لیا کرتی تھی، بڑے شوق سے قرآن پڑھتی تھی، دیکھو ان کا قرآن، دیکھو ان کے نوٹس کتنے اچھے ہیں۔ ہمارے بارے میں ہمارے بچے یہ کہیں گے نا، ایٹ لیسٹ الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی یہ نہ، اب دیکھیے کہ برتھ ڈیز منانا ایک غلط چیز ہے، لیکن اگر اب میں دیکھتی ہوں کہ بچے 1 سال کا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ رہا، اس کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، ماں باپ کی خوشی ہے، گھر والوں کی خوشی ہے، دادا دادی کی خوشی ہے، اس کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ گناہ میں پورے گھر والے پڑ رہے، بچے کو کچھ نہ سمجھ آئے، وہ بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کو ایسے ایسے کپڑے پہنا دیے، شور، گرمی اور گھبراہٹ، اور اس کو کچھ نہ سمجھ آئے کہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہو رہی ہیں۔ تو بعد میں پھر جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے، اب وہ اس کو پتا ہے کہ ہاں برتھ ڈے آ رہی ہے میرا، اس طریقے سے کریں گے۔ اب وہ جب ماں باپ چلے گئے تو اس نے برتھ ڈے منانا شروع کر دیا اپنے بچوں کی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ماں باپ بھی کرتے تھے، میرے ماں باپ نے مجھے بہت لاڑوں سے پالا۔ اس کا جو میں اکثر اپنے بچوں کو کہتی ہوں، اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ اگر تمہاری کوئی برتھ ڈے نہیں منا رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تم کو پیار نہیں کرتے۔ وہ دوسرے بچے کو برتھ ڈے پہ یہ گفٹ دیا گیا، وہ بچے آ کے بولتے ہیں کہ وہ فلاں نے نا اپنے ان کے پاپا نے ان کو یہ گفٹ دیا، یہ موبائل دیا، وہ دیا۔ تو میں بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ہم آپ کو برتھ ڈے پر گفٹ نہیں دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیار نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ کوئی پیار نہیں کرتا تو ان کا برتھ ڈے نہیں مناتا یا ان کو گفٹ نہیں دیتا۔ سال بھر گفٹ دیا کرے، ان کو قرآن ختم ہونے پر ایک ایک سورہ یاد کرنے پر ان کو گفٹ دیا کرے، تو ان کو یہ چیز کی اہمیت معلوم ہوگی کہ امی ہماری کہاں خوش ہوتی ہیں، کہاں ان کو خوش کرنے کا ٹرک کیا ہے۔ تو دیکھیے آپ بچے کیسے دوڑ دوڑ کے یہ کام کریں گے۔ تو یہ یہاں پر بھی ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو فرعون نے گمراہ کر دیا نا۔ اب ہمارے لیے ایک تو ہم کہیں نہ کہیں کسی کے فالوور ہیں، یا کہیں نہ کہیں ہم کو کوئی فالو کر رہا ہے۔ دونوں ہی جگہ پر ہمیں پوچھ ہوگی کہ کیا ہم نے صحیح فالوور کو چنا تھا، یا ہم نے اپنے پیچھے کی قوم کو کیسے اپنے سیدھے راستے پر بلایا، یا ان کو گمراہی میں چھوڑ کر آ گئے، اندھیروں میں چھوڑ کر آ گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ آج کی جو اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں تو وہ لوگ کیا کر دیں، پڑھائی پر زیادہ فوکس نہیں، آپ کو اتنا پرسنٹیج لانا ہے، آپ کو یہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، آپ کو امریکہ، لنڈن یا یہاں کی یونیورسٹیز میں جانا ہے، اسی پر زیادہ فوکس ہے۔ بھلے ہی بچے کی فجر جا رہی ہے، بھلے ہی بچے کی عشاء جا رہی ہے، بھلے ہی بچہ روز قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔
بلکہ ان کو کیا فوکس کروایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک بڑا آدمی بننا ہے، آپ نے ایک اچھی جاب کرنا ہے، آپ نے ایک اسٹیٹس والا انسان بننا ہے، اور آپ نے ایسی ہائی لیول کی زندگی گزارنا ہے۔ اس بات پہ فوکس کیا جا رہا ہے نا۔ بہت سارے جو اسٹیٹس کانشیس لوگ ہوتے ہیں، جو دین سے دور لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ دیکھیے کہ کبھی یہ ڈسکشن نہیں ہوتا کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دادا دادی بھی ان کے پاس کے قرآن پڑھنے سے دور ہوتے ہیں، بچوں کی تو بات چھوڑ ہی دیجیے۔ تو پھر اور دوسری بات میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ماں اگر ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہی ہے بچوں کو لے کر، ساتھ میں بچوں کو لے کر ساتھ، تو کیا بچے قرآن پڑھیں گے، حافظ بنیں گے؟ بلکہ بڑے ہو کر وہ بھی وہی کریں گے، وہ بھی ویڈیوز بنائیں گے، وہ بھی ٹک ٹاک پہ پوسٹ کریں گے۔ تو یہی بات ہم کو بھی یہاں پر سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھیے وہ اپنی قوم کو گمراہی میں لے کے گیا، سیدھی راہ سے اس کو سیدھی راہ نہیں دکھائی دی۔ تو ہم بھی کہیں نہ کہیں جواب دہ ہیں، یا تو فالوور، ہمارے پیچھے کون آ رہا ہے، ہم کو کون فالو کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دوست ہم کو فالو کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے بچے ہم کو فالو کرتے ہیں، کبھی ہماری بھائی بہن ہم کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ان سے پوچھیں گے، نہیں نہیں ہم ان سے پوچھیں گے، وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں۔ تو ہم ان کو کتنی صحیح بات بتا رہے ہیں، کتنا ہم دین کی طرف بلا رہے ہیں، یہ بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اور اگر ہم فالوور ہیں، کس کو ہم فالو کر رہے ہیں، کیسے ہیں وہ، کیا صحیح دین سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے، یا اندھا دھند ہم آنکھیں بند کر کے انہوں نے کہا اٹھو تو اٹھ گئے، بیٹھو تو بیٹھ گئے، انہوں نے کہا نماز پڑھ لو تو پڑھ لیا، انہوں نے کہا نہیں پڑھو تو نہیں پڑھا۔ تو یہ دیکھیے کہ بہت ساری شرک اور بدعات آج زمانے میں رائج ہو چکی ہیں، ان کو ہم نے بھی ختم کرنا ہے تاکہ ہماری نسلوں میں وہ چیزیں نہ رہیں۔ اب تک وہ تھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں ابھی بھی، ہمارے پرانے لوگوں کی، لیکن اب ہم اگلی نسلوں میں وہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جیسے اب رجب بھی شروع ہو گیا، دیکھیے آپ لوگ کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، رجب کے مہینے کے کیا کیا بدعات ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ بچوں کو خاص طور سے یہ باتیں، یہ نہ سوچیں کہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے اس کو کیا بولنے کی ضرورت ہے، بلکہ ابھی سے ان کا برین واش کرنا، تاکہ وہ جا کے اپنے دوستوں میں یہ بات بولے کہ نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اب شب معراج منائی جائے گی اور نمازیں پڑھی جائیں گی، یہ ساری چیزوں کا پہلے سے ہی الرٹ کرنا ہے۔ ایک رات کیوں جاگنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم روز جاگے نا، روز عبادتیں کریں نا۔ اب وہ سال بھر تو سوتے رہے اور شب معراج شب برات کو ہم اٹھیں اور عبادتیں کریں، 100 رکعت پڑھ لیں، 50 رکعت پڑھ لیں، اور وہ ایک رکعت میں اتنی بار پڑھ لیں، وہ ایک رکعت، تو ہم روز کیوں نہیں جاگ لیں؟ ہم روز عبادتیں کریں نا، اللہ تعالیٰ تو روز ہی 7ویں آسمان پر آتا ہے۔ تو یہ ہم سکھانا ہے بچوں کو کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ جو ہمارے پہلے جو لوگ تھے بیچارے انوسینٹ تھے، ان کو کیا پتا حدیث کی کتابوں کا، ان کو کیا پتا روایتوں کا، ان کو تو ٹھیک سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا 4th پاس 5th پاس، کوئی تو بالکل نہیں پڑھے لکھے، کوئی تو بس 10th پاس۔ اور یہ آج جو حدیثوں کی کتابیں اتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں، پہلے کے زمانے میں ہم کہاں دیکھتے تھے، ہماری دادی نانی کے زمانے میں اتنی کتابیں کہاں ہوتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہر چیز میں ہم کو آبزرو کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ قرآن کی ہر آیت کیا ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے؟ لگ رہا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت تو بالکل ایسی تھی کہ بالکل اس پر سے بس ہم نے گزر ہی جانا تھا کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا اور سیدھی راہ سے نہیں دکھائی، یہ ایک بات تھی نا۔ اب اس پہ سے تو بہت آسانی سے ہم گزر سکتے تھے، لیکن اگر ہم اس کو سوچے، غور و فکر کریں، اس میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ ملا، اس میں بھی ہمیں کوئی ہدایت ضرور ملی، کہ کہیں ہر آیت میں ہمیں دیکھیے کہ ہدایت مل رہی ہے اگر ہم غور سے اس کو پڑھیں تو۔ پھر اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ دیا، اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہا کہ ہم نے جو پاک چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ گر کر ہی رہا۔ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر قائم رہے تو اسے میں یقیناً بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فرعون نے جب لے کر نکلا تھا لشکر کو، اور وہ لشکر پھر سمندر کے پار جب ہوا تھا، کیا ڈیٹ تھی اس وقت، کب ہوا تھا یہ واقعہ، پیش کب آیا تھا؟ چلیے دیکھتے ہیں کس کس کو یاد ہے۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام جب لشکر اس سے پار ہوئے تھے سمندر سے، تو کیا ڈیٹ تھی وہ، کون سا وقت تھا، کون سا؟ اتنی دیر تو نہیں لگنا چاہیے آنسر آنے کے لیے، میں سمجھ رہی ہوں بہت فاسٹ ہے میری بہنیں۔ 10 تو آ گیا لیکن آگے، ویری گڈ آمینہ، 10 محرم، خدیجہ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، 10 محرم۔
ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. تو 10 محرم کا یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو یہاں پر جب انہوں نے ان کو وہاں سے لے کر گئے تھے، وہاں سے میدان تیہ میں پھر گئے. وہ آپ نے وہ سٹوری ہم نے پڑھی تھی کہ وہ دوسرے مقام اس سفر میں بنی اسرائیل نے پھر ایک مندر میں بعض لوگوں کو بت پوجتے ہوئے دیکھا. پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، تو پھر ہم بھی ایک بچڑا بنا لیں گے، طریقے سے انہوں نے بھی کہا نا. تو پھر وہ اس کے بعد پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس سفر ہجرت کا مقصد بتایا کہ تم اپنے آبائی وطن کو غیروں کے قبضے سے آزاد کرنے جا رہے ہیں، اور خود وہاں آباد ہونا ہے. تو کہنے لگے کہ موسیٰ اب یہاں پر تو ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جاؤ اور لڑو. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں نا. آپ کو ریوائنڈ ہو رہا ہے، ریوائز یاد آ رہا ہے آپ کو کہ ہم نے یہ پڑھا تھا سورہ مائدہ میں یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر 40 سال تک اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو سزا کے طور پر 40 سال تک پھر وہیں بھٹکنے جنگل میں چھوڑ دیا. کون سا جنگل تھا؟ وادی تیہ جو تھا تو اس کا نام تھا. تو پھر وہاں پر اب یہ تو جو بڑے بوڑھے تھے اس میں سے جو بزدل تھے سارے مر کھپ گئے، اور جو نئی نسل پیدا ہوئی پھر وہ غلامی کے بجائے آزاد فضا میں پرورش پائی، اور وہ طاقتور تھی، جرات مند تھی. تو پھر وہاں پر اس کے بعد آگے گئے تو پھر ان کو کوئی کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی، کہیں پانی کے چشمے یا گھاٹ نہیں تھے. تو بنی اسرائیل نے پھر ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے معجزانہ طور پر کہ دھوپ کے وقت بادل کے سائبان ان کے اوپر چھا جاتے تھے مگر برستے نہیں تھے، اور رات کو غائب بھی ہو جاتے تھے. پھر اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے من اور سلوا بھی نازل فرمایا. پھر پانی کے 12 چشمے نازل کر دیے، کیونکہ وہ 12 نسلیں تھی نا، مطلب 12 لوگ ان کے خاندان تھے، 12 خاندان تھے ان کے. تو 12 چشمے بھی ان کے کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، سب اپنا اپنا ایک ایک چشمہ لے لیں. تو اس طریقے سے یہ سب نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ اب سرکشی نہیں کرنا، اور اس طریقے سے زیادتی نہیں کرنا، ذخیرہ اندوزی کر کے دوسرے کو حق نہیں مارنا، ان کے حق سے محروم نہیں کر دینا. سرکشی نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد اب اس کا شکر ادا کرنا، یہ نہیں کہ اس کے عبادت گزار بندے بن کر رہنا. اور اگر تم نے ایسا کیا اگر ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، تمہیں پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اور اے موسیٰ، آیت نمبر 83، اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے یہاں لے آئی؟ موسیٰ نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں. میں نے آپ کے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام، اب یہ اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب جا رہے تھے تو جلدی جلدی جا رہے تھے، یعنی کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں، یہ ان کا خیال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ کیا بات ہے کہ تم اتنی جلدی سے میرے پاس آ گئے؟ تو موسیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا کہ اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، ہم بھی ایسے ہی جلدی نماز کو جائیں اور دل میں یہ خیال کرے اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، اس لیے میں جلدی آئی ہوں. میں سب کام بازو رکھ دوں اور میں فوراً پہلے نماز کے لیے چلے جاؤں، پہلے میں فوراً اپنا قرآن پڑھ لوں، اپنا جو بھی کام میرا روز کا کام ہے جو بھی ہے میں وہ پہلے کر لوں. اور اللہ تعالیٰ دل میں ایسے بولے آپ، اللہ میں اس لیے جلدی آ گئی کہ آپ خوش ہو جائیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ آلریڈی ان سے راضی تھے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو چنا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود اللہ کو کیسے خوش کرنا چاہ رہے تھے، دوڑ دوڑ کے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یا اللہ ہم تو آپ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب گئے وہ 40 راتوں کے لیے وہاں گئے تو پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تو طور کی جانب روانہ ہوئے. جب دوبارہ جب ان کے لوگوں نے کہا نا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ دوسری بار کا واقعہ ہے. تو جب وہ گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ اپنے ہمراہیوں کو جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں سب سے پہلے منزل مقصود پر جا پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب تم میرے لیے جیسا اتنا جلدی کر کے آئے ہو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن جن کو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو اب وہ دیکھیے کہ کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، عبادت میں مصروف ہو گئے
تو لوگوں نے کیا کیا؟ انتظار نہیں کیا، اور 40 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے 40 دن پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، یعنی کہ کتاب عطا فرمائی۔ اس دوران آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا تیار کیا۔ سامری نام کا ایک شخص تھا جس نے ان کو بہکایا اور کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام تو نہیں آ رہے، اب ہمارے کوئی نہ کوئی تو الہ چاہیے جس کی ہم عبادت کریں، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک بچڑا بنا لیتے ہیں اور ہم کیا کریں گے، پھر اس کی عبادت کریں گے۔ تو اس واقعے کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی کوہ طور پر دے دی۔ تو آپ کو اس اطلاع سے اپنی قوم پر اتنا غصہ آیا، مگر وہاں پر وہ خاموش رہے اور اپنے نفس پر وہ انہوں نے صبر کر لیا۔ اور یہاں پر سامری سے جو سامری کا جو لفظ آتا ہے، یہ ایک اس شخص کا اصلی نام نہیں تھا، بلکہ کوئی خاص سامری شخص تھا، جیسا کہ پہلے جو آتا ہے۔ تو دوسرے آخر میں یہ اس میں وطن کا نام بھی ہے اس میں، اور سامر وطن کا بھی نام ہے، اور سمر اس کے کسی دادا پر دادا کا بھی نام ہے، جیسا کہ عرب میں اس کا نام عام دستور رہتا تھا ویسے طریقے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کر واپس آئے تو سخت غضبناک ہوئے۔ اس کے الفاظ دیکھیے کیسے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے کہا، اے میری قوم، تم سے میرے پروردگار نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا؟ تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وہ کہنے لگے، ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا۔ پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم لایا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے، تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا جو طور پر چلا گیا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اس سے پہلے ہارون انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، تو بے شک تمہارا پروردگار رحمان ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میری حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے ہم اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ جب موسیٰ واپس آئے تو ہارون سے کہا، ہارون، جب تمہیں انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ تمہیں کس بات نے روکے رکھا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو۔ اب اس میں آتا ہے کہ غصے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے بھائی ہارون کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ یہ فتنہ کیسے ہونے دیا؟ میرے پیچھے سے تم نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اور بڑے غضبناک ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور اپنے بھائی کو اس طریقے سے وہ ڈانٹنے لگے۔ تو ان کے بھائی نے کہا کہ میری بال اور سر کے بال اور داڑھی نہ پکڑو، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں رکھا۔ پھر موسیٰ نے سامری کی طرف متوجہ ہو کے کہا، بتاؤ سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجھایا تھا۔ موسیٰ نے کہا، جاؤ، تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے یہ کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، لا مساس، ان تقولا لا مساس، آیت نمبر 97۔ اس میں یہ کہا فذہب، انہوں نے کہا کہ اس کو ایک بددعا دے دی کہ اب تم جاؤ اور جہاں تم کہیں بھی جاؤ گے تو کیا ہوگا، تم یہ کہتے پھرو گے کہ مجھے نہ چھونا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون کی موت کے وقت جب جبرائیل آئے یہاں پر، اب یہ انہوں نے کیا کیا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو اس نے جب دیکھا کہ جبرائیل کے آمد کو اس نے جب محسوس کیا تو اس نے ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی جس میں سے بچڑے کی شکل بنائی، تو اس میں یہ مٹی بھر دی۔ یہ مٹی کی کرامت تھی کہ جب بچڑا تیار کیا گیا تو اس میں سے بچڑے کی ایسی آواز بھی آنے لگی، اور یہ سب کچھ اس میں میں نے اس لیے کیا کہ اس مٹی کی کچھ کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ اب یہ تو تھا سامری کا وہ بیان جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں دیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کا یہ بیان بھی جھوٹ پر مشتمل تھا۔ وہ صرف یہی نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے بت پرستی اور گائے کی پوجا کو فروغ دے، بلکہ وہ حقیقتاً موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں
خود لیڈر بننا چاہتا تھا. آدمی بڑا ہوشیار تھا وہ. سیدنا ہارون علیہ السلام کو کمزور دیکھ کر اس نے اپنی ہوشیاری سے اپنے لیے راستہ بنا لیا. اب سامری کا اصل مقصد موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی لیڈری چمکانا تھا، اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی راہ اور اس کے مقاصد سے ان کو جدا کر دیا جائے. تو اسی قوم کو اسی پرانی راہ پر، بت پرستی پر ڈال دیا جائے، جس سے پہلے سے ان کو عادت تھی، جس پہ مانوس تھے وہ، اور اس میں کئی سال وہ پڑے رہے. تو اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس کے نہیں رہیں گے موسیٰ علیہ السلام، تو میں بھی پھر لیڈر بن جاؤں گا، اس نے یہ سوچا. تو یہی بات ہارون علیہ السلام کے بیان سے بھی ظاہر ہوتی ہے. اگر سیدنا ہارون اس شرک کو روکنے میں سختی سے کام لیتے تو دو قوموں کے بیچ کیا ہوتا؟ لڑائی جھگڑے ہو جاتے، بڑھ جاتی، وہ دشمن بن جاتے ایک دوسرے کے اس طریقے سے. تو بعض علماء نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول سے مراد خود موسیٰ علیہ السلام لیے. اس صورت میں یہ جواب سامری کی انتہائی مکاری پر دلالت کرتا ہے کہ اس طرح اس نے سیدنا موسیٰ کی خوشامد کر کے انہیں بھی اپنے حق میں نرم کر لینے کے لیے ایک کوشش کی. قرآن کریم کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامری کا یہ بیان سب اس کے مکر اور فریب پر مشتمل تھا. رہی یہ بات کہ بچڑے میں آواز کیسے پیدا ہوئی، تو یہ بات بہت مشکل نہیں تھی. جب اس بچڑے کے کھلے ہوئے منہ سے ہوا آر پار ہوتی تو اس بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی، جیسے باجے میں منہ سے پھونک مارنے پر مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہے، یا جیسے برقی گھنٹی کا سوئچ دبانے سے اس سے مختلف قسم کی گھنٹیوں سے آوازیں بجتی ہیں، اس طریقے سے. تو اب یہ دیکھیے کہ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سامری کو انہوں نے بددعا دے دی، اور اس کے بعد سامری اچھوت قرار دے دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی شخص اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا. پھر اس کی سزا یہ بتائی کہ وہ اب خود لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ مجھ سے دور رہنا، مجھ سے بچ کر رہنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں ناپاک ہوں لہٰذا مجھے نہ چھونا. تو اب بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اگر کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا یا چھوتا تو سامری اور چھونے والے دونوں کو وہ بیماری لگ جاتی. جو اس کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، ایک خطرناک اس کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، تو اگر اس کو کوئی چھو لیتا تو سامری کا ڈیزیز جو ہوتا، تکلیف جو ہوتی، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی، اور جو شخص اس کو چھوتا وہ ڈیزیز اس کو بھی لگ جاتی. تو اس طریقے سے تو لہٰذا سامری اب اس بات پر مجبور تھا کہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا. ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اس جرم کی سزا پوری ہو چکی، بلکہ آخرت میں بھی تمہیں عذاب آ کے رہے گا. اس طریقے سے سامری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آخری تک، مرتے دم تک ایسے ہی بھاگتا پھرتا لوگوں سے، اور لوگوں کو کہتا مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ، اور اسی بیماری میں پھر وہ مر گیا تڑپ کے. اے نبی، اس طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو ذکر قرآن عطا کیا، اور ہم نے اپنے یہاں سے آپ کو ذکر یعنی کہ قرآن عطا کیا. یہاں پر ذکر کا کیا مطلب ہے؟ قرآن. آتینا کا من لدن کا ذکرا، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو. یہ قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک نصیحت ہے. جو شخص اس سے اعراض کرے گا یعنی کہ منہ موڑے گا، وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا. ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو وہ دہشت کے مارے نیلے پڑ رہے ہوں گے، اور وہ آپس میں چپ کے کہیں گے ہم دنیا میں یہی کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے، یا ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے. لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا. آپ ان سے کہیے میرا پروردگار انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا صاف اور چٹیل میدان بنا دے گا کہ آپ میں اس میں کوئی نشیب اور فراز نہ دیکھیں گے. اور اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے. کوئی اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی، اور ہلکی سی آواز کے سوا تو کچھ نہ سن سکے گا. یعنی کہ نفخ ثانی جو ہے، نفخ اول کیا ہے؟ سور. نفخہ کس کو کہتے ہیں؟ سور کو کہتے ہیں. کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، یعنی کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سمندر، پہاڑ، یہ سب ختم ہو جائیں گے. پہاڑ مٹی بن کے اڑا دیے جائیں گے، اور سب جو اسٹریٹ زمین ہو جائے گی، بالکل اسٹریٹ زمین بن جائے گی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. سور پھونکنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ چلیے جلدی سے لکھیے چیٹ باکس میں، سور پھونکنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ ویری گڈ، اسرافیل علیہ السلام. ایکسیلنٹ. دوسری والی لنک میں سے ایک بھی آنسر نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ جی، اسرافیل علیہ السلام جب دوسری بار سور پھونکیں گے تو اس دنیا میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو جس نے سننا گوارا نہیں کیا تھا، جو مخالفت کرتے رہے تھے، اب وہ وہاں پر دیکھیں گے کہ وہ جو کچھ وہ کہیں گے ٹھیک اسی طرح کرتے جائیں گے، اور کہے گا کہ چلو اب حشر کی طرف ادھر دوڑ پڑیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اس طرف دوڑا دے گا جہاں پر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. پھر اس کے بارے میں آتا ہے بات یہ کہ اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کی یا اس فرشتے کی آواز سن کر خاموش سے ہوں گے. کسی کو اونچی آواز سے کسی دوسرے سے بات پوچھنے کی بھی ہمت نہیں رہے گی. اس دن یا تو ان کے قدموں کی آواز سنائی دے گی یا خسر پھسر یا کانا پوسی کی آواز، جو اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے آپس میں لوگ کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ اب آپ چھوٹا سا ایگزامپل ہی لے لیجیے. آپ دو چار بچے مل کے کوئی پرنسپل کے روم میں کھڑے، تو وہاں پر کوئی شور ہوتا ہے کیا؟ سب آہستہ سے کانوں میں بات کرتے ہیں. تو یہاں پر تو رب العالمین کے سامنے اس دن پیش ہوں گے، تو سب لوگ وہاں پر کسی کی کوئی آواز نہیں سنے گی الا ہمسا کی آواز، یعنی کہ آہستہ آہستہ بس سانس کی آواز یا پھر ایسی باتوں کی آواز سنائی دے گی. اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے. سب چہرے اسی زندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے اور سب کچھ، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا. جو شخص نیک اعمال کرے وہ تو مومن ہوا، تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا. اس طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح کے ڈراوے بیان کیے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، اس میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو. دیکھیے کہ قرآن ہمارے لیے کیوں اس میں سے ڈرانے کی چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں. لعلکم تتقون، یہاں پہ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں. کیوں اتنے قصے سنائے جا رہے ہیں؟ کیوں اتنے اگزامپل سنائے جا رہے ہیں؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم کے قصے سنائے جا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سنا کر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم پرہیزگار بن جائیں. بس اللہ بادشاہ حقیقی بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کرو. دیکھیے وَلَا تَعْجَلْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آیت نمبر 114 میں انڈر لائن کیجئے، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر، مجھے اور مزید علم عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ آرام سے، جب جلدی مت کیجئے بلکہ آرام سے سن لیجئے، پھر بعد میں پڑھیے اور یہ دعا کریے. کیا دعا ہے؟ ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ربی زدنی علما. بچوں کو بھی یہ دعا سکھایا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے. ہمارے بچوں کے چاہے دنیا کی تعلیم ہو چاہے دین کی تعلیم ہو، جو بھی تعلیم ہو، تو ہم نے بچوں کو بھی یہ سکھانا اور خود ہم نے بھی یہ دعا پڑھنی ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر. آیت 115، اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں ثبات نہیں پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب فرشتے سجدوں میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا. پھر ہم نے کہا اے آدم، کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں نہ پھنس جاؤ. یہاں تم کو یہ آرام ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ بنا کپڑوں کے، اور یہاں نہ پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ کھاؤ گے. پھر ان کو شیطان نے بہکا دیا اور کہا اے آدم، تم کو ہمیشگی کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو. تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ اپنے بدن کی بہشت کے پتے چپکانے لگے، جنت کے پتے چپکانے لگے. اور آدم نے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا اور غلطی میں پڑ گئے. پھر ان کے رب نے ان کو
مقبول بنایا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور سیدھی راہ بتا دی۔ اللہ نے کہا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ اور تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کوئی تکلیف پائے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تم کو بھلایا گیا، اور اسی طرح جو حد سے نکل جائے گا اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیتوں پر، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور بہت دیر تک رہنے والا ہے۔ اور یہ بات ان کو موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے پہلے صادر نہ ہوئی ہوتی اور ایک موعد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ بس جو یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے تسبیح کیا کیجیے، رات میں صلات میں تسبیح کیا کیجیے، اور دن اول اور آخر میں بھی، تاکہ آپ خوش ہو۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر پانچوں نمازوں کے اوقات بتائے جا رہے ہیں، کہ پانچوں نمازوں کے اوقات یعنی کہ تسبیح سے مراد دونوں سے، یہاں تسبیح سے بھی مراد نمازوں کے بھی اوقات ہیں مراد۔ یہ عرب میں عام دستور ہے کہ کسی چیز کو خاص وہ جز بول کر اس سے مراد بہت ساری چیزیں لی جاتی، مثالیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مطلب فجر کی نماز، غروب سے پہلے یعنی کہ عصر کی نماز، رات کے کچھ اوقات سے مراد عشاء کی اور تہجد کی نماز۔ تو آپ پر تو فرض تھی لیکن دوسرے کے لیے سنت موقعہ ہے تہجد جو ہے، تو یعنی کہ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی لیکن ہمارے لیے سنت موقعہ ہے۔ تو ان کے کنارے تین ہی ہو سکتے ہیں، صبح، شام اور زوال آفتاب۔ صبح سے مراد فجر کی نماز کا جس کا ذکر پہلے ہی آ چکا، شام سے مراد مغرب اور زوال سے آفتاب سے مراد ظہر کی نماز۔ تو اس طریقے سے اس آیت میں پانچوں نمازوں کا ٹائم، اس کے اوقات ثابت ہوتے ہیں، کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیے کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے ذکر سے ہم دور نہیں رہتے۔ ایک فجر ہوئی تو پھر اب اس کے بیچ تھوڑا سا ٹائم ہے، کھائے پیے، پھر ظہر کا ٹائم ہو گیا، پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ کی عبادت کی طرف آ گئے۔ پھر تھوڑا سا ٹائم ہوا، پھر کچھ گھر کے کام کاج کیے، پھر عصر کا ٹائم ہو گیا۔ پھر یہ دیکھیے کہ انسان اگر 5 وقت کا نماز ہی پڑھنے والا ہو اگر انسان، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہر لمحہ مصروف رہے گا نا۔ تو یہ یہاں پر ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ٹائم بنائے ہیں کہ اس سے کیا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے اس میں مصروف رہ سکتا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، یہاں پر پھر آگے آ رہا ہے، اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھا ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی اس بات پر کافی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کئی دنیا دار جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دنیا کی نعمتیں دے رکھی، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اپنے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرف مت دیکھو، اور انڈائریکٹلی یہ ہمارے لیے بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کتنا دیا، ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں ہمیں کیوں نہیں دیا۔ یہ کون ایک مومن انسان کبھی بھی نہیں سوچے گا، بلکہ مومن انسان جو اس کے پاس ہے اسی میں وہ خوش رہے گا کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس میں بہت راضی ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ آپ دیکھیے کہ ایسے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں گے، اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے، خیر و ابقا، ہمیشہ رہنے والا، باقی رہنے والا۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، اور ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کا یہی بخیر ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اصطبر۔ اب یہاں پر سے ایک آیت ہم کو اور ایک عمل کرنے کے لیے مل رہی ہے، پریکٹیکل، ہماری لائف میں پریکٹیکل۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ اب حکم سے مراد یہ نہیں کہ لکڑی لے کر ہسبینڈ کو ڈانٹ رہے ہیں، بڑے کو ڈانٹ رہے ہیں، ساس کو کچھ بول رہے ہیں، سسر کو کچھ بول رہے ہیں، نہیں، بڑے پیارے انداز میں، بڑے احسن انداز میں۔ بچوں کے لیے تو یہ طریقہ رکھے نا، چھوٹے جو بچے ہیں اگر، چلو ہم ساتھ نماز پڑھتے ہیں، چلو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں،
ایسے طریقہ رکھیں کہ ایسا حکم آپ کا ایسا تکلیف دہ نہ ہو، بوجھ نہ لگے کسی کو کہ ارے یہ تو بس پیچھے ہی پڑ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑے پیار بھرے انداز میں کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لی تو اس طریقے سے، یا پھر اپنے جو بڑے ہیں ان کو بڑے پیار سے سمجھایا کریں کہ آپ نماز پڑھ لیجئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں بڑے اپنے جو ہے ہرٹ ہو جائیں. اور اکثر ہسبینڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہسبینڈ بات نہیں سنتے تو ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر کہ تم نماز نہیں پڑھتے یہ اور وہ. بس اللہ سے رو رو کے دعائیں کیا کریں. جہاں پر ہسبینڈ بات نہیں سنتے، جہاں پر ہمارے کوئی بڑے بات نہیں سنتے، تو وہاں پر کیا کریں، پھر رو رو کے اللہ سے دعائیں کیا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ میں نے ان کو سمجھایا، اور سے زیادہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے بس ہدایت ہمیں رو رو کے مانگنی چاہیے، اور امید بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور. یہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان کی دعا کیا تھی؟ زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی نا امید نہیں ہوا، ولم اکم بھی دعائی کرو ربی شقیہ. یہ تھی نا، یاد ہے آپ لوگوں کو دعا؟ فوراً یاد آ جانی چاہیے جب میں الفاظ کی میننگ بولوں نا، آپ لوگوں کو دعا یاد آ جانی چاہیے. اتنے آپ نے پرفیکٹ ہو جانا آپ نے اپنے آپ کو کر دینا اتنا پرفیکٹ. پھر یہاں پر اور انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے. والعاقبۃ للتقوی، کہ تقوی والا ہی پرہیزگار، یعنی کہ آخرت میں فائدہ اٹھانے والا. کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں سے واضح دلیلیں نہیں آ چکی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کیوں نہ بھیجا، کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے. آپ ان سے کہیے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. یہاں پر سورۃ طٰہٰ ہماری ختم ہوئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب